الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وقال الله تعالى في مقام أخرى ولذكر الله أكبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ پاک کے ذکر کے بارے میں آج کا ولاگ ہے۔ یہ ایک وظیفہ ہے جو قرض کی ادائیگی کے لیے اور مالی مشکلات کے حل کے لیے بیان کیا جائے ہے، اور یہ مسلم شریف کی 1358 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے روایت کرنے والے ہیں کہ ہم ایک دن نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو ایک شخص نے یہ جملے بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ والحمد للہ بکرۃ و اصیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بولتے ہیں کہ یہ کس نے بولا، یہ کس نے بولا؟ ایک شخص بولتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوں، کمال ہو گیا کہ یہ جملے تم نے بولے، آسمان کے دروازے کھل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے بعد سے اس تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر والی اس وظیفے اور اس کلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ابن جوزی نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ قرض بہت چڑھ گیا ہے حضرت، کوئی اس بارے میں بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو مسنون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ تم سحریوں کے ٹائم اللہ کو یاد کرنے کا تذکرہ ہے، یہ تسبیح ضرور پڑھو، 25 بار پڑھو تو تمہارے تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور 2 منٹ کا ٹائم لگتا ہے تو میرے تمام قرض بھی ادا ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت زیادہ فائدے ہو گئے۔ گویا کہ انہوں نے پھر حضرت معروف کرخی کو جا کے بتایا تو انہوں نے فرمایا یہ گویا کہ یہ نقد رقم ہے، وظیفہ نہیں ہے، جب بھی کبھی ضرورت تمہیں پڑے اس کو پڑھ لیا کرو، تمہاری مالی مشکلات اس سے حل ہو جائیں گی۔ اور اس کو اگر تم سحریوں کے ٹائم نہیں پڑھ سکتے تو صبح کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو اور 25 بار پڑھو۔ اور اس میں یہ ہے کہ جو صبح و شام پڑھتے ہیں بکرۃ و اصیلا، تو صبح بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، تو 25 بار مکمل کرو یا 21 بار مکمل پڑھو یا 27 بار مکمل کرو۔ تو اس میں کلمے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہ تسبیح، یہ تحلیل ہے، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ ہے، اور سبحان اللہ والحمد للہ کثیرا، اللہ کی پاکی ہے اور اللہ کی تحمید حمد و ثنا ہے اور کثیر تعداد میں، اور سبحان اللہ والحمد للہ بکرۃ و اصیلا، بکرا صبح شام، اور صبح شام اس کو پڑھو تو اس کا وظیفے کا اثر ہے کہ تم ذاکرین میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کی آیات جو پڑھی ہیں کہ اللہ کی یادیں اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، جب بھی کبھی تمہیں دشمن سے مقابلہ آ جائے تو اللہ کو بہت یاد کیا کرو۔ اور یہ کہ وہ جو مومن ہیں اور مومن عورتیں ہیں وہ ان کا عام وتیرہ ہے کہ وہ اللہ کی یادوں میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں ایک دروازہ ذاکرین کے لیے ہے، تو جو اللہ کی یادیں کرتے ہیں اللہ بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ اور اچھی محفل میں صرف شرط یہ ہے کہ یہ یاد کرنے والا اور یہ دعائیں پڑھنے والے کو رزق حلال کی بہت فکر ہونی چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں لوگ مال جمع کرنے کی فکر میں ہوں گے اور یہ چھوڑ دیں گے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جب مال حرام ہوتا ہے تو کوئی دعا اوپر نہیں جاتی، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے گرد آلود کپڑے ہیں، گرد آلود بال ہیں، ہاتھ لمبے پھیلاتا ہے اور یا رب پڑھتا ہے، اور کیسے وہ دعا اس کی قبول ہو، کیونکہ وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام، تو جو لباس پہنا وہ بھی حرام کے، رشوت کے پیسوں کا، ملاوٹ کے پیسوں کا، جھوٹ کی قسموں کا، دھوکے بازی کا، تو اس طریقے سے رزق حرام ہو جاتا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے جتن یہ ضرور کرنا چاہیے
کہ روزی حلال ہو تاکہ اللہ کی طرف جانے والے کلمے آسانی سے جا سکیں، کیونکہ جس راکٹ اور بوسٹر کے ایندھن ناقص ہوتا ہے وہ کروڑوں اور اربوں کی قیمت کا مال سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذکر اذکار کو بچانا ہے تو رزق حلال کی پہلی فکر بہت ہونی چاہیے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور نیکی کی بات کو جو بھی آگے بیان کرتا ہے وہ اس کا پورا حقدار ہے کہ اس کو بھی ثواب پورا ملے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔